should have this right to live with freedom of our mind, not for ourselves, for my family, for the upcoming generation. And that's how we all should do to live this world for our better future. Hello marhaban, assalamu alaikum. My name is Adil Sami and I am your CBI. I am your investment guide based in Istanbul, Turkey. We all talk about nowadays CBI programs. मतलब क्या हुआ, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट और आरबीआई रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट. और इन सब में आप लोगों का जो एक सवाल मुझे बार बार आता है वो होता है कि क्या डज टर्किश सिटीजनशिप रियली वर्थ इट, या टर्किश पासपोर्ट की रियल वर्थ है क्या ये $4 लाख में इस वक्त जो मिल रहा है, क्या ये ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने लायक है, इन्वेस्टमेंट किया जाए, या इसका कंपेटिटर्स बाकी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो बेहतर है. सो देखिए, पहले मैं हमारा बताऊं कि वी आर मैनेजिंग 10-12 CBI RBI प्रोग्राम्स अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें कैरेबियंस के हैं, यूके का आ गया, यूरोप का आ गया, US का आ गया, तुर्की का आ गया, फिर एशिया के कुछ प्रोग्राम्स आ जाते हैं. अब सबसे जो फास्टेस्ट मोड आ जाता है, सेफेस्ट आ जाता है, सबसे बेहतरीन और बेहतर जो है, जो CBI देखा जाए, मैं RBI की बात नहीं कर रहा, CBI जो है वो टर्किश बनता है हमारे लोगों के लिए. और मुझे लगता है $4 लाख ये स्टिल बहुत कम अमाउंट है. कैसे? देखें, हम पूरा यूरोप उठा के देखें, 4-5 लाख यूरो में आपको वहाँ की रेजिडेंसीज मिल रही हैं. कैरेबियन उठा के देख लें, $3-3.5 लाख के अंदर वहाँ का पासपोर्ट मिल रहा है. कैरेबियन कहाँ है? ठीक है. फिर हम US देख लें तो EB5, E2 वी आर टॉकिंग अबाउट $1 लाख से $9 लाख का. फिर जो इनका दूसरा गोल्डन कार्ड आ गया $5 मिलियन. ठीक है. इसके अलावा जितने भी दुनिया भर में प्रोग्राम्स है, सऊदीया का आ गया $4 मिलियन आ गया उनका सऊदी रियाल. दुबई का देख लें जो रेजिडेंसी है गोल्डन वीज़ा, $5,50,000 के आसपास हो जाता है, 2 मिलियन दिरहम्स. और टर्किश सिर्फ $4 लाख पासपोर्ट. मतलब कैन यू कॉम्प्रीहेंड? मतलब आप समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट और रेजिडेंसी, टेम्परेरी रेजिडेंसी, भले वो 10 साल की क्यों ना हो, है तो रेजिडेंसी ना. और यहाँ पे आपको पासपोर्ट मिल रहा है, आपको राइट्स मिल रहे हैं, आपको यहाँ की नेशनैलिटी मिल रही है, सिटीजन मिल रहा है, आपको, आपके स्पाउस को, आपके बच्चों को, आने वाली नस्लों को, जनरेशंस टू जनरेशंस आपको जा रहा है. ऐसा नहीं कि यार आपको, आपने जिस प्रॉपर्टी की बेसिस पे लिया, कल को आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, लिक्विडेट कर दी, तो आपका प्रोग्राम खत्म हो गया. बाकी सारी दुनिया में इसी तरह ही है. टर्की में $4 लाख मुझे लगता है कम है, और इसको होना चाहिए व्हाट आई बिलीव 6 से 8 लाख, $7 लाख के आसपास, जो इसकी प्रीमियम वैल्यू बनती है. कैसे? देखें, टर्किश सिटीजन, टर्किश पासपोर्ट की जो हम बात करें, इस वक्त वो फ्री में पासपोर्ट है, कोई पैसे नहीं है उसके. ठीक है. जो पैसे हैं $4 लाख वो आपकी प्रॉपर्टी में हैं, आपके नाम होते हैं. बाकी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं, 5% 6% के आसपास आ जाते हैं. बट अगर आप 3 साल बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं, सही जगह पे लेते हैं, सही बंदे के थ्रू लेते हैं, सही कंपनी के थ्रू जाते हैं, 3 साल बाद मिनिमम 3 to 5 years वी आर टॉकिंग अबाउट 50% कैपिटल एप्रिसिएशन. 4 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, 2 लाख आपको कैपिटल एप्रिसिएशन आ गया. क्या हुआ? 4 लाख की प्रॉपर्टी आप $6 लाख में बेच देते हैं. तो कैन यू अंडरस्टैंड? आपने टोटल खर्चा जो किया वो $4,50,000 मैक्सिमम, वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम. और आपने 5 साल बाद बेचा या 3 साल बाद बेचा, तो आपने $1.5 लाख आपने मुनाफा भी बनाया. तो खर्चा क्या आया पासपोर्ट लेने का? 0, 0. उल्टा वो आपको पैसे दे रहा है. ठीक है ना. अब देखा जाए बाकी मुल्कों में, देखें कि जी जब तक आपकी प्रॉपर्टी है तब तक आपको रेजिडेंसी मिलेगी. टर्की में कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 साल आप बेच नहीं सकते, उसके बाद आप बेचें, पैसे खुले करवाएं, कोई और इन्वेस्टमेंट कर लें. अब इस
$4 लाख کی بیسس پہ آپ کو، آپ کے اسپاؤس کو، آپ کے بچوں کو نہ صرف یہاں کا پاسپورٹ ملتا ہے، ٹرکش رائٹس ملتے ہیں، آپ کو ریٹائرمنٹ رائٹس ملتے ہیں، سکولز فری ملتے ہیں، ایجوکیشن فری ملتی ہے، میڈیکل فری ملتا ہے، سارا کچھ فری ملتا ہے، موبلٹی 65% آف دا ورلڈ کی موبلٹی آپ کو مل جاتی ہے، ایک عزت بن جاتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، کام کے مواقع الگ مل جاتے ہیں، پھر آپ لونز لینا چاہیں، مارگیجز پہ پراپرٹی لینا چاہیں، جو کرنا چاہیں آپ کریں، آپ کے رائٹ اور جو ٹرکش بائی برتھ بچہ پیدا ہوا ہے دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں پہ ہمارے اس سائڈ پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جو رائل بلڈ ہے ان کا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، آپ 50 سال بھی گزارے تو جیسے ہی ان کا دماغ الٹا ہوا آپ کو نکال دیتے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ اس دنیا سے، اس چمکتی دھمکتی دنیا سے، اس ٹیمپریری دنیا سے یہاں پہ موو ہو رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے۔ یہاں کی ہسٹری، اسلامبول کی جو ہسٹری ہے 4000 سال کی تو ہمارے پاس صرف سٹیٹڈ ہسٹری ہے۔ استنبول کی جو نیو نام ہمارا ہے استنبول، ٹھیک ہے، ویسے تو اسلامبول ہے نا۔ سو اٹس آل اپ ٹو یو۔ میں بار بار سب کو ایک کہتا ہوں کہ یار ٹرکش پاسپورٹ $4 لاکھ فری میں ہے، آپ کا تو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ یہ اس جیسے ہی ہے کہ آپ نے ایک انویسٹمنٹ کی ہے، 3 سال 5 سال بعد آپ اس کو کھلا کروا لیں گے، پاسپورٹ آپ کے پاس ہی رہے گا اور آپ کو بالکل فری میں مل گیا۔ دس از دا اونلی ریزن۔ میں بات کرتا ہوں ٹرکش پاسپورٹ کی ویلیو، اگر ہم سعودیہ کا دیکھیں، دبئی کا دیکھیں، جو ریزیڈنسیز ہیں وہاں کی، یورپ کا دیکھیں، تو ٹرکش پاسپورٹ جو ویلیو اس وقت ہونی چاہیے وہ $7 لاکھ کے آس پاس ہونی چاہیے۔ جی آپ لوگوں کو شاید برا بھی لگے گا، میں کہ دس از دا فیکٹس، کیونکہ جو آپ کو چیزیں مل رہے ہیں، جو لوازمات آپ کو مل رہے ہیں وہ یہی ہیں $7 لاکھ والے۔ اور $7 لاکھ میں بھی، لیٹ می میک اٹ مور کلیئر فار یو گائز، $7 لاکھ میں بھی آپ کو تو انویسٹمنٹ کرنی ہے نا پراپرٹی میں۔ اگر مجھ سے پوچھیں، آپ تو صرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، 3 سے 5 سال بعد آپ اس کو بیچتے ہیں تو پھر پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کتنے کا آپ نے خرچہ کیا؟ پاسپورٹ کے اوپر کتنا خرچہ آیا آپ کا؟ 0۔ پاسپورٹ کی تو کوئی، اپنی پاسپورٹ لینے کے لیے تو کوئی خرچہ نہیں ہے نا، وہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے انویسٹمنٹ کرنے کا۔ آئی ہوپ آئی کین میک یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، کہ پاسپورٹ لینے کے لیے ایک تو کوئی خرچہ نہیں ہے، وہ تو اسی طرح ہی ہے کہ آپ اسکول سے گزر رہے ہیں، آپ نے پڑھائی کی اور بعد میں آپ کو ڈگری دے دی گئی، آپ نے ایک پروسیجر فالو کیا، انویسٹمنٹ کی ساری، اس کے بعد وہ جیسے اپرووڈ ہوئی آپ کو ایک اس کے ریٹرن میں ایک پاسپورٹ دے دیا گیا۔ میں بار بار بات کر رہا ہوں، پچھلی کچھ دن پہلے بھی ہم نے ویڈیو کیا تھا، اس میں بھی آئی ٹاک اباؤٹ دا سیم تھنگ، کہ آنے والے دنوں میں ٹرکش پاسپورٹ کی ویلیو اس وقت جو $4 لاکھ خرچہ آ رہا ہے وہ $5 سے $6 لاکھ ہونے جا رہا ہے۔ ریزن پھر میں نے بتایا، دنیا بھر کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، ہمارا پاسپورٹ سٹرونگ ہو رہا ہے، اکانومی سٹرونگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، مجھے لگتا ہے ہمارے لوگوں کے لیے، میرے لوگوں کے لیے ٹرکش پاسپورٹ بیسٹ آپشن ہے۔ یہاں پہ آیا جا سکتا ہے، رہا جا سکتا ہے، فیملی کو ریلوکیٹ کروایا جا سکتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ بزنس کیا جا سکتا ہے، بہت ساری اپرچونٹیز ہیں۔ ہاں بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، آسک می، میں تو کاروبار کر رہا ہوں نا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہے، رول گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، یار وہ خود کیا کاروبار کرتے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ جس شہر میں، اس شہر کی اگر ہم بات کریں، 25 ملین ٹورسٹ آئے، 25 ملین، سو یار آپ ایک اچھا چائے کا، کافی کا کپ بھی بیچ لو نا، تو یو کین میک اے گڈ اماؤنٹ آف منی فرام دیئر۔ آپ نے ایک صرف چائے کا کپ بیچنا ہے، اچھا ٹوٹل ترکی میں 50-55 ملین ٹورسٹ آیا۔ Can you comprehend the numbers؟ مطلب کیا ہے؟ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے کچھ بھی کام کرو، اچھا کام کرو، اچھی سروس کرو، کامیاب ہوگے۔
پھر ایک ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے پھر باقی لوگوں کو رہنے کے لیے چیزیں چاہیے، کھانے پینے کا معاملہ ہے، پھر یہاں پر آپ دیکھ لو کپڑے پہننے کے لیے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، شاپنگ کرنی ہے، مٹھائیاں لینی ہے، یہاں سے ٹرکش لوازمات اپنے ملک لے کے جانی ہے، سو بہت ساری چیزیں۔ موسم، آپ اچھے موسم میں، بارش کے موسم میں یار چھتریاں بیچ لو، آپ پیسہ بنا لو گے۔ اور میں کیا آپ کو بتاؤں، اپرچونٹیز بے تحاشا ہیں۔ ہمارا کیفے کا کلچر بہت اچھا ہے، اچھا کیفے کھولیں آپ پیسہ بنائیں گے۔ ہمارے پاس 200 فرنچائزز ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا درم بیچیں یار، پیسہ بنا لیں گے۔ اٹس آل اباؤٹ یو۔ میرا کام ہے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا، راستہ دکھانا، ٹھیک ہے؟ باقی اس کے اوپر چلنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ساری چیزیں پراپرٹی کے حوالے سے میری کتاب جو ہے ریئل اسٹیٹ گولڈ رش، سارا کچھ از مینشن ہیئر کہ کہاں پہ لینا چاہیے، کیا کیا چاہیے، ٹیکس کیسے معاملات ہیں، 3 سال بعد کیا ٹیکس ہے، 5 سال بعد کیا ٹیکس ہے، کس طرح مینیج کرتے ہیں، کون سی جگہ بہتر ہے، کون سی جگہ بہتر نہیں ہے۔ ایوری تھنگ از مینشن ان مائی بک، ٹھیک ہے نا؟ سو میرا کام آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، جو میں سالوں سال سے کر رہا ہوں، اور اسی طرح ہی میں کرتا رہوں، یہی کام مجھے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا ریلوکیشن کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، ترکی میں کوئی بھی کیوری ہو، کنسرن ہو، یو کین آلویز رائٹ اس ڈاؤن۔ میں، میرے لائرز، میری ٹیم ایٹ یور ڈسپوزل، ٹھیک ہے؟ آپ کا بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، جس طرح بھی مان کے چلیں، جو بھی آپ کا ایشوز ہو ہم سے ڈسکس کریں، جو بھی کیوریز ہوں، جو بھی کنسرنس ہوں۔ آئی نو مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں پہ بہت سارے معاملات خراب کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جو بھی سوال ہو آپ بالکل پوچھیں، دھڑلے سے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ باقی جب سیٹسفائی ہوں، اسٹیپ اٹھانا ہو تو یو کین آلویز آسک اس، وی کین گو تھرو آل دا اسٹیپس ٹوگیدر، لائر کی موجودگی میں، اٹرنی کی موجودگی میں، ایوری تھنگ بلیک اینڈ وائٹ، تاکہ آپ کی یہ جو جرنی ہے اسموتھ سے اسموتھر بنائی جائے۔ باقی اپنا بھرپور خیال رکھیں، میرے پاس آفس آئیں، میرے ساتھ بیٹھیں، کافی پئیں، and see you all in the next video. Thank you.